میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خوشگوار زندگی کے اصول اس عنوان سے دو گزارشات معروضات تواڈے سامنے گزشتہ دو خطبات جمعۃ المبارک کے اندر مختصراً عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو بڑے ہی احسن انداز کے نال بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی دیا جو بہاراں نے انہوں خوشگوار بہاراں کے اندر بدلنا چاہتا ہے تو اس واسطے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اللہ دے بتائے ہوئے دسے ہوئے قوانین اور اصول وہ اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے دی دنیا دی زندگی نو بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی اور سکون زندگی اس کو عطا فرمائے۔ تو اسے حوالے نالی تیسرا اصول جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیتا ہے اور موجودہ دور کے جو حالات نے بالعموم پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اور بالخصوص سرزمین پاکستان کے اندر بسنے والے اہل پاکستان کے اس اصول اور ضابطے کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر اسی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی سانوں یہ اصول اپنانا پائے گا۔ اگر اسی اس اصول کو اپنانے تو کوئی وجہ نہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کی اجتماعی حالت کو بھی بدل دیں گے اور اس ملک کے اندر بسنے والے جو مسلمان نے اللہ انہوں کی انفرادی سطح سے بھی حالت کو تبدیل کر دیں گے۔ قرآن پاک کے اندر 29ویں پارے دی سورت نوح اس دیاں چند ایک آیات تواڈے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیاتاں دے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا انہاں دنیا والے کو یہ بات کہو کہ اپنے رب دے کو استغفار طلب کرو، بخشش طلب کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اس استغفار دے بدلے اندر فرمایا تواڈے اتے آسمان تو بر وقت
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا اس استغفار دے بدلے اللہ رب العزت تانوں مال بھی عطا کریں گے، اللہ بیٹے بھی عطا کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اس استغفار دے بدلے اندر اللہ تانوں باغات بھی عطا کریں گے، تہاڈیاں نہراں دے اندر اللہ پانی نو بھی جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ فرماتے ہیں تانوں کیا ہو گیا کہ تسی اللہ عظمت والے ہوتے امید کیوں نہیں رکھتے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بڑی جگہ تے بیان کیتا ہے، اور ایک بڑا ضروری اور اہم مسئلہ ہے۔ انفرادی طور پہ بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی پاک زندگی وہ ساڑھے سامنے روشن کتاب کی طرح ہے۔ راوی بیان کرتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باوجود اس سے ہر مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، باوجود اس سے کہ آپ کے پاس گناہ نہیں آ سکتا، معصیت و نافرمانی آپ کے پاس نہیں بھٹک سکتی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام ایک مجلس کے اندر اگر آپ تشریف فرما ہوں گے تو راوی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اللہ کو استغفار کرتے ہیں، اللہ دے کو بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور اس دیا دو وجہ بیان کی محدثین کرام نے کہ ایک وجہ تو ایسی کہ آپ کیوں اتنی زیادہ استغفار کرتے سن؟ پہلی وجہ ہے کہ آپ امت کی تربیت کرنا چاہتے سن، آپ امت نو ایک تعلیم دینا چاہتے سن کہ میں اس بات کا مصداق ہاں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس آیت کا مصداق ہونے کے باوجود اللہ دے ہاں توبہ استغفار کرنا۔ اے میری امت دے لوگو، تسی سر دے بالا تو لے کے پیراں دے انگلیاں دے ناخناں تک گناہاں دے اندر لت پت ہو، تو ہانوں اس کو بھی زیادہ اللہ دے ہاں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور دوسری وجہ محدثین کرام نے بیان فرمائی کہ آپ اس واسطے اللہ دے ہاں استغفار زیادہ کرتے، آپ دے استغفار کا ایک مقصد ہے کسی کہ آپ امت واسطے اللہ کو بخشش کریں۔ میرے بھائیو، اس استغفار جو اللہ نے اصول قرآن پاک کے اندر بیان کیتا ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ جو آیتہ میں پڑھی ہے اس تفسیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اندر بارش کی ضرورت محسوس ہوئی، اور جس وقت بارش کو اللہ دے ہاں طلب کیتا جاتا وہ دو طریقے دے نال،
یا تو دعا کی جاتی یا پھر نماز پڑھی جاتی. اور محدثین کرام نے حدیث دیا کتابوں کے اندر دوویں طریقے بیان کیتے کہ یا دعائے استسقاء یا پھر صلاۃ الاستسقاء. دوویں طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو اللہ دے کولوں بارش طلب کرن دی دعا کی جائے، نماز پڑھی جائے کھلی جگہ تے جا کے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں نکلے، آپ نے نماز کو ادا کیتا. اور پھر یہ بھی مسئلہ یاد کیجئے کہ جس وقت صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے کھلی جگہ پہ، اور پھر اس میدان کے اندر ممبر کو بھی لے کے جایا جاتا ہے. امام اور خطیب نماز تو بعد ممبر پہ بیٹھے ایک مختصر جہا خطبہ بھی دے، اور وہی طریقہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمایا. نماز پڑھائی، ممبر پہ بیٹھے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھیا جو ایک طریقہ کار ہے. آپ نے اس کے بعد دعا نہیں منگی بلکہ قرآن پاک دیا ان آیتاں تلاوت کیتا، ان آیتاں پڑھیا اور فرمان لگے یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ قرآن پاک کے اندر اس بات کو بیان کرتے پہلے اگر ایک قوم توبہ استغفار کرے گی، اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی اجتماعی طور تے بھی انفرادی طور تے بھی اپنے گناہاں دی بخشش طلب کرے گی. انہاں آیتاں پڑھ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کو نیچے اتر گئے. صحابی فرمان لگے یا امیر المومنین جی تسی اج دعا کوئی نہیں کیتی، آیتاں پڑھ کے نیچے اتر آئے ہو. فرمایا میں وہ آیتاں پڑھیاں نے جنہاں آیتاں وچ اللہ نے استغفار کرن دا حکم دیتا ہے، تے میں انہاں آیتاں نوں اس واسطے پڑھیا ہے انہاں آیتاں دے ذریعے اللہ آسمان تو بارش نازل کر دیندے ہیں. توبہ استغفار کا اتنا فائدہ ہے. اور السیر التفسیر ایک کتاب ہے، تفسیر کی کتاب، اس کے اندر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہوں کا ایک واقعہ درج ہے کہ انہوں کے پاس ایک بندہ آیا تے آ کے کہنے لگا امام صاحب میں بے اولاد ہاں، بڑی دیر ہو گئی ہے شادی کی دیا، اولاد نہیں اللہ نے عطا فرمائی. آؤ نہ بے اولادوں آج ایک مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ. آج تیرے میرے معاشرے دا المیہ اے جگہ جگہ تے ایمان دے ڈاکو بیٹھے نے، جگہ جگہ تے تیریاں جیباں تے ڈکیتیاں کرن والے ڈاکو بیٹھے نے. تیرے ایمان دا بھی بیڑا گھرک ہو رہا ہے، تیرے مال دا بھی بیڑا گھرک ہو رہا ہے، اور تیریاں ماما بہناں تے بیٹیاں دیاں عزتاں دی بھی دھجیاں اڑائیاں جا رہیاں نے. عزتاں دے ڈاکو بھی نے تے ایمان دے ڈاکو بھی تے مال دے ڈاکو بھی. تیریاں میریاں بہناں انہاں ڈاکواں دے پاس اپنیاں عزتاں بھی لٹا چکیاں نے، تیرے مال بھی لٹ چکے. تو کیوں نہیں ہوندا اور رستے کیوں نہیں اختیار کرتا، اور طریقے کیوں نہیں اپناتا کہ تیری زندگی دے اندر بہاراں آ جان،
لے کے چلا جاؤ اپنی ماں بیٹی نو اے نسخہ دسنا اج اللہ دے سامنے اپنی چولیاں پھیلا کے اپنے بازو پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے اپنی اکھاں وچوں اتھرو گرا کے بلیاں ٹڈیاں کر کے اکھاں گلیاں کر کے اللہ دے سامنے توبہ استغفار کرنا تیرا کام ہے بیٹے عطا کر دینا میرے رب دا کام ہے اے تیرے میرے معاشرے دا المیہ لوگ پریشان نے ساڑھے معاشرے دے اندر دام کوئی فکر دے رہا ایسے ایسے پیر نے جدو سی گل کریے دیئے پیران دے گستاخ میں تے جدو پتہ چلتا ہے تے پھر سارے کہیں دے رہے نکلی پیر ہے وہ پیر ہے وہ نکلی پیر ہے جدو اسی آندے ساں وہ تو گستاخ نے نہیں پیران دے اور کیا ہے جی ہون نکلی پیر نے آؤ نا میں دوانوں اصلی پیر دیا گلہ دسا اصلی پیر نے کیا کیا ایک کوئی پیر ہے ساڑھا الحمدللہ اسی اونا دی ہی بیعت کیتی ہے اور اونا دی ہی باتاں مننیاں نے اور اونا دی بات منن دے اندر ہی خیر ہے اگر زندگی نو خوشگوار کرنا چاہنا ہے سب پیروں چھڑ دے اور مکی مدنی سرکار دے پیچھے لگ جا اللہ تیری زندگی دے اندر بہاراں دے آگے آؤ تو صحیح امام حسن بصری فرما دے لے اے بندہ کے کہندہ میں بے اولادا تے میرے واسطے کیا ڈرے امام صاحب فرمان کے سورت نو دیا اے آیتاں پڑھیا کر تے نال اللہ دے کھولو توبہ استغفار کریا کر ایک ہو آیا وہ آگے کہنے لگا میں بے روزگارا تیرے میرے ملک دا مسئلہ بھی اے بے روزگاری دا بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ پریشان ہیں روٹی تو پریشان ہیں کھانے تو پریشان ہیں جاب تو پریشان ہیں اے تیرے میرے معاشرے دالمیاں بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے بڑے بڑے ڈپلومیاں والے سڑکاں تے احتجاج کر رہے سب نوکریاں دیتیاں جان آئیے ذرا میرے بھائی جان میرے نوجوان ساتھیوں تسے سارے ادارے اپنے آسمان ہے ہر جگہ تے تسی سیویاں دے کے پریشان ہوندے پئے ہو آؤ نا کدی رب دے دربار میں جا کے بھی اپنی سیوی پیش کرنا اپنی درخواست پیش کر پھر دیکھنا اوتھے تے تیریاں درخواستاں تے تیریاں سیویاں نو ردی دی ٹوکری دے اندر سٹ دیتا جاندا ہے ایتھے رب دے دربار دے اندر آئے گا تے اللہ دے وعدے سچے نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ دے کوئی بندہ اپنی ذات تے جان تے ظلم کر بیٹھے سورت نساء 5واں پارہ اللہ دے کوئی گل نہیں ثم يستغفر اللہ پھر میرے کو آ کے توبہ استغفار کر لوے میرے کو آ کے معافیاں مانگ لوے تے اللہ دے یجد اللہ غفور الرحیم اللہ فرما دے نے مینوں بخشن والا تے رحم کرنے والا ہی پائے گا اللہ کس صورت دے اندر تسی بخش دے ہو کس صورت دے اندر تسی بندیاں تے مہربان ہو گئے ہو اللہ نے جدو بندہ میرے کو توبہ کر لیتا ہے استغفار کر لیتا ہے خوشگوار زندگی دا تیسرا اصول یاد کر لیجیے اور اپنے دوستاں یاراں میں بات پہنچا دیجیے آئیے آج زندگی دیاں بہاراں اے چند دناں دیاں بہاراں نے زندگی برف دی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے ہر بندہ پریشان ہی پریشان ہے ہر بندہ دکھی دکھی ہے اے قرآن تیرے میرے دکھاں دے تے مرہم رکھن واسطے آیا ہے اے قرآن تیرے میرے دکھاں دا مدامہ کرن واسطے آیا ہے اللہ نے جڑا بندہ توبہ استغفار کر لیندا ہے سب تو پہلا وَيَجْعَلْ لَكُمْ اللہ تیرے میں اس بندے واسطے آسمانہ دے دروازے کھول دینا رزق دے دروازے بھی کھل جاندے نے مال دے دروازے بھی کھل جاندے نے اللہ ایسے بندے دیاں بے روزگار
گزاریاں ختم کر دیتے قرآن کا فیصلہ میری بات نہیں اگر میری بات ہوئے ریجیکٹ کر دیو لیکن رب دے قرآن کا آرڈر ہے اللہ دے قرآن نے اس بات کو بیان کیتا ہے کہ لوگوں آ جاؤ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ فرماتے ہیں استغفار کرن دے نال میں تواڈے باغاں دے اندر برکتاں پا دے گا باغ پا دے گا اور تواڈیاں سنیاں نہراں دے اندر پانی آ جائے گا مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللہ نے وہ بندیو تانوں کی ہو گیا ہے اللہ عظمت والے دا تسی خیال ہی نہیں کر دے اس رب عظمت والے دے تسی امیداں نہیں رکھ دے اج تیریاں امیداں نے کسے قبر والے دے نال اج تیریاں امیداں نے کسے حجر شجر والے دے نال اج تیریاں امیداں نے وقت دے حکمراناں دے نال تیریاں امیداں کسے زندے نال نے تیریاں امیداں کسے مردے نال نے اس رب دے امیداں کیوں نہیں کردا جیڑا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایتھے ہی ہو اچھا لگدا نہیں اللہ نے اس رب دے امیداں رکھو یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ایدی میں کہنا سبحان اللہ کوئی مرضی جی اپنی قبول نہ کرو جہاں نہیں آتا اللہ دی سیب بند کر دے یہ کیسا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ نے اے انسان دس دے سینا تینوں کیڑی شے نے رب والوں دھوکے چ مبتلا کر دیتا ہے وہ ہر پاسے ٹکرا مارتا رہنا ہے ہر پاسے سیسا رگڑتا رہنا ہے ہر پاسے اپنی چبینے نیازاں کو جا کے رگڑتا رہنا ہے اور درباراں دی جا کے مٹی پھکدا رہنا ہے درباراں تے جا کے کھے کھاندا پھرنا ہے میں اگلے دن گیا سی ویڈیو ویکھی او جناب اپنے سارے سر تے مٹی تے گارا ملیا گٹرا دا بدبودار پانی اپنے سراں تے پان دے لے اوے اللہ عظمت والے نو چھڈ کے او کیڑے پاسے پے گئے او بندے ہو اور کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو دعویٰ مسلمانی دا کر دے ہو دعویٰ اہل سنت ہون دا کر دے ہو تے کم کے ہو جائے پھڑے جائے آج سارے در چھڑ گئے اللہ دے در تے آ جاؤ جدو اللہ دے در تے آؤ گے اپنے جناب تسی چولیاں پھرانا تواڈا کم ہے اپنی رحمت نال بھرپور کر دینا میرے رب دا کم ہے آئیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان بھی سن لیجئے ایک بندہ جدو توبہ استغفار کرتا ہے اللہ انہوں زندگی دی اندر تین فائدے کٹھے عطا کر دیتا ہے ایک بڑی زبردست قسم کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر توبہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو تین قسم دے فوائد عطا کرتے ہیں فرمایا وآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جڑا بندہ اپنے اتے استغفار کو لازم پکڑ لیتا استغفار کو لازم پکڑ لیتا استغفار استغفر اللہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جملہ ثابت ہے آقا فرماتے سن جدوں بھی نماز کا سلام پھیر دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے تو بعد آج تیریاں میریاں مسجدہ دے اندر ایک طریقے ختم ہو گئے سنتا ختم ہوندیاں جا رہی ہیں نویاں رسم و رواج شروع ہو گئے لا الہ الا اللہ کا جناب ورد کرو حالانکہ لا الہ الا اللہ ایک میں ماننا افضل ذکر لا الہ الا اللہ لوگوں سن لو لا الہ الا اللہ دے
افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن میرے پیرو اوتھے پڑھیا کرو جتھے سونے نبی نے پڑھیا ہے نا۔ میرے نبی نے نماز دا سلام پھیرن تو بعد ایسا سے بلند اجتماعی طور تے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیا، حالانکہ جڑیاں دعاواں فرض نماز تو بعد دے جڑے اذکار نے او دے اندر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے۔ جب آقا علیہ السلام فرماتے سن لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ دے انکاری نہیں، لیکن او جملے پڑھیا کرو جڑے سونے دی زبان تو نکلے رہے، کیونکہ سونا اپنی زبان اپنی مرضی نہ نہیں ہلاتا ہے، اپنی زبان کو اپنی مرضی نال حرکت نہیں دیتا ہے۔ آپ دی زبان تو جملے وہی نکل دے رہے جڑے رب دے اذن نال ہویا کرتے رہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھر دیتے تینوں واری آندے، پہلا آندے اللہ اکبر، پھر کی آندے استغفر اللہ۔ تسی کہہ دے ہو لگتا سارے حاجی سناوڑا دی لڑی تھے، تو ہمیں کوئی لوڑ نہیں توبہ استغفار دی۔ آقا علیہ السلام تین واری پڑھ دے استغفر اللہ۔ معنی کی ہے ایدہ معنی کی ہے ٹرانسلیشن کی ہے اللہ میں تیرے کولوں بخشش طلب کرنا، یہی معنی نا؟ معنی صحیح کریں دے کہ کوئی ہے میری تے دعا ہے نا اللہ میں تیرے کولوں بخشش طلب کرنا، ایویں دعا لائیں تو دعا نہیں کرتے، دعا نہیں، اے دعا نہیں استغفر اللہ، تو استغفر اللہ، استغفر کنی باری پڑھاتے تین باری، پھر آقا علیہ السلام پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں مسئلہ جڑا سمجھانا چاہتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے شروع دے اندر کی پڑھتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، تے بار پڑھ دے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ بڑی زبردست دعا ہے، یہ ترجمے نال پڑھو گے تے بڑا ہی مزہ تے بڑا لطف آئے گا۔ اللہ میرے تو گناہ انہیں دور کر دے جتنا مشرق تے مغرب دے اندر دوری ہے، اللہ میرے گناہاں نوں برف نال دھو دے، اللہ میرے گناہاں نوں پانی دے نال دھو دے، اللہ میرے گناہاں نوں صاف کر دے۔ آقا نماز دے شروع دے اندر بھی اللہ کو استغفار کر رہے ہیں تے نماز ختم ہوئی ہے تے پھر بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جڑا بندہ استغفار کو اپنے تے لازم کر لیتا ہے اور اللہ تین فائدے دنیا دے اندر ہی عطا کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور پہلا فائدہ کی ہوتا ہے اللہ اس بندے واسطے ہر تنگی دے وچوں گزرن دا رستہ آسان کر دیتے۔ استغفار کرن نال ہر مشکل وچوں نکلن دیاں راواں اللہ بنا دیندے نے، ہر تنگی تو بعد دے واسطے آسانی پیدا کر دیندے نے۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا بالکل ہم فارجا، اللہ اس بندے واسطے ہر غم دے کولوں اس نوں نجات عطا کر دیندے۔ سبحان اللہ۔
اور کما تم جہاں چاہتے ہو خوشگوار زندگی کا تیسرا اصول اگر اپنی زندگی نو کما تو پاک کرنا چاہتے ہو نا تو میرے بھائی جان آئیے اللہ دے اپنا تعلق مضبوط قائم کیجئے توبہ استغفار کیجئے جھوٹ ڈر لیجئے گناہ دی طرف اور نیکیاں دی طرف روس ہو جائیے نیکیاں دی طرف اپنا رخ کیجئے وَلِكُلِّ الْوِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اللہ تیرے اپنا چہرہ پھیر لو میرے والا وہ کتھے نئے پھرتے ہو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور نیکیاں دی طرف سبقت حاصل کرو اے زندگی مقدی جا رہی ہے آجا ان کر لے توبہ سچے دل نال پائی آجا ان کر لے توبہ سچے دل نال پائی آجا ان کر لے توبہ سچے دل نال پائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی اٹھنی ہے میت تیری اٹھنی ہے میت میری ہنجوں دے نال پائی آجا ہن کر لے توبہ سچے دل نال پائی سچے دل نال توبہ استغفار کر لے کہ اللہ پاک تیسرا فائدہ دنیا دے اندر کی عطا کرن گے اور ہمیں ورزقہم من حیث لا یحتسب اللہ فرماتے ہیں وہ بندیا میں تینوں رزق اس جگہ کو عطا کر دے گا جتوں تینوں گمان بھی نہیں ہوئے گا اے تینے چیزاں اے ہر بندے دیا ضرورت نے کہ او دی زندگی دے اندر تنگیاں بھی نہ اے گلاں تو ٹی وی تو نہیں لبنیاں ہے اے میڈیا تو نہیں لبنیاں اے گلاں ممبروں محراب تو لبنیاں جتوں دور نس دے ہو ہاں جی اے گلاں اتھوں انشاءاللہ مل گیا قرآن و سنت دی بہار اتھوں ملے گی اپنا تعلق مسجد نال قائم کرو مدرسے نال قائم کرو دین نال قائم کرو قرآن پاک نال دل لاؤ پھر اللہ زندگی دی اندر بہار عطا کرن گے فرمایا جڑا بندہ اے چاہندا ہے او دی زندگی دی اندر دکھ نہ آئے اونوں تنگی نہ ملے رزق دی تنگی نہ ہوئے فرمایا اپنے اندر وہ استغفار لازم پکڑ لے اللہ وہ دنیا دے اندر ساری چیزاں کو محفوظ کر دے آئیے آخر دے اندر ایک اور حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں سنو اور اس حدیث دی جڑی ایک توجہ زیادہ عورتاں کرنی چاہیے ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم دے اندر عورتاں جلدیاں ویکھیا ہے کثرت نال عورتاں جلدیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تو 1400 سال پہلے سونے نبی دی زبان تو نکلے والے قیمتی موتی جڑے نے اج میں تواڈیاں چوریاں دی زینت کرنا چاہنا سونے نبی نے فرما دیتا ساڈا ایمان ہے آج 14 صدیاں دے بعد اس فرمان نو پاکستان دیاں لڑکیاں تے عورتاں نے سچ کر دکھایا ہے آج کیڑی گھر دے اندر عورتاں نے جڑیاں ٹک ٹاک تے نچن دیاں نے ٹک ٹاک تے جناب بنا کے کلپ بنا کے نیٹ تے چا رہیاں نے اور ننگے بدن میں ننگے جسم میں اے جناب اے عورتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دے اندر الٹا لٹکایا جائے گا او کیسا باپ بے غیرت ہے جڑا اپنی بیٹی نو سامنے بٹھا کے ٹک ٹاک پہ بناوندا ہے موویاں پہ بناوندا ہے پھر ایسے بے شرم تے بے حیا نے موویاں بنا کے نیٹ تے اپلوڈ پہ کردے نے کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں پہلا لوگ گناہ کرتے سن چھپ کے کرتے سن ہن گناہ نو جناب آشکار کیتا جا رہا ہے گناہ نو جناب عیان کیتا جا رہا ہے فرمایا ایسے بندے لعنتی نے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندیاں کی طرف نظر رحمت نہ نہیں دیکھن گے ایسے بندیاں واسطے اللہ نے دردناک عذاب رکھے نے اور کتھے لگے جاندے مغرب دے پیچھے مغرب کی نکالی کردیاں اپنی تہذیب نو بھی ختم کر لیا جائے اپنے کلچر نو بھی ختم کر لیا جائے آقا فرماندے نے عورتاں جہنم دے اندر
فرمایا سونے اگر عورتاں جہنم تو بچنا چاہتے بچ سکدیاں نے؟ فرمایا ہاں بچ سکدیاں نے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دو کام کر لین تے اللہ انہاں جہنم تو بچا لے گا۔ سونے وہ کام کیڑے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کرن، ایک اللہ دے راہ دے اندر صدقہ کرن تے دوسرا اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی توبہ استغفار کرن۔ میں اپنے موضوع دیا ایک اللہ دے سامنے توبہ استغفار کرن تے دوسرا صدقہ کرن، یہ دو چیزاں کرن کیا تے اللہ انہاں جہنم دی آگ تو بچا لے گا۔ میرے بھائیو یہ توبہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، یہ بہترین اصول اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیتا ہے۔ اللہ نے بندے ہوئے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خدا رحم کرے اس دل پر جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کرے جدے دل ساڑھے بھی پر جال ساڑھے دل سخت ہو گئے گناہ کر کر گئے اسی نیکیاں دی طرف ہوتے ہی نہیں گناہ در گناہ کری جا رہے ہیں۔ او میرے بیرو گناہ ہو گیا کوئی گل نہیں، کلو بنی آدم خطان، بنی آدم دا پتر خطا مارے اور بہترین خطا مارو ہے جڑا غلطی کر کے نیکی کر لیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ دے نیکیاں کریا کو نیکی کرنا میں گناہ معاف کر دے والا۔ خدا رحم کرے اس دل پر جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اپنے ابا جان کی طرف دیکھ لے انہاں بھی رب دے سامنے ہاتھ پہ لائے لے اور آندے کی نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خوشگوار زندگی کا تیسرا اصول اللہ دے ہاں توبہ استغفار ہے۔ اللہ جو سنے جو سنا